ایک دور دراز جادوی سرزمین میں پہاڑ چینی کے بنے ہوئے تھے، دریائے شہد کی طرح میٹھے بہتے تھے اور درخت لالی پاپ جیسے نظر آتے تھے۔ ان پہاڑوں کے درمیان ایک محل کھڑا تھا جو باہر سے اتنا حسین تھا کہ دیکھنے والا اسے خواب سمجھ بیٹھے۔ محل رنگ برنگی ٹافیوں، قندھاری مٹھائیوں اور شفاف جیلی کی دیواروں سے بنا ہوا تھا، جو دن کے وقت سورج کی روشنی سے چمکتا اور رات میں چاندنی سے دمکتا۔ لیکن اس محل کی چمک کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا، کیونکہ اندر ایک شہزادی سالوں سے قید تھی۔ وہ شہزادی نہایت حسین تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال، دودھ جیسی رنگت، چاندی کا تاج اور نیلا ریشمی لباس اسے ایک جادوی مخلوق بنا دیتے تھے۔ وہ روز کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو تکا کرتی، شاید کسی کو اس کی خاموش پکار سنائی دے، مگر برسوں سے کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اس محل پر ایک خوفناک جادوگرنی زمیرہ کا قبضہ تھا، جو بظاہر ایک میٹھی بڑیا لگتی تھی، مگر اس کے دل میں حسد اور سیاہی بسی تھی۔ اس نے شہزادی ایلینا کو قید کیا کیونکہ اس کی خوبصورتی اور روشنی جادوگرنی کی سیاہی کو ماند کر دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا شہزادی کو بھول جائے اور محل صرف مٹھائیوں کی یادگار بن کر رہ جائے۔ ادھر دوسری سلطنت کا شہزادہ ارمان، جو صرف قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، شکار کی غرض سے ایک لمبے سفر پر نکلا۔ وہ ایک شریف، نیک دل اور سادہ طبیعت کا لڑکا تھا، جو کسی مہم جوئی یا جادوی کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کیریمل رنگ کے گھوڑے بادشاہ پر سوار جنگلوں سے گزر رہا تھا تو راستہ بھٹک گیا۔ گھوڑا ایک اجنبی راستے پر چل نکلا اور شہزادہ ہنستے ہوئے بولا، چلو دیکھتے ہیں یہ راستہ کہاں لے جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد شہزادہ حیران رہ گیا جب اسے رنگ برنگی زمین، میٹھے درخت اور آسمان سے گرتی قندیلیں دکھائی دیں۔ سامنے ایک عظیم الشان محل چمک رہا تھا، جو کسی خواب، کسی کہانی یا کسی مٹھائی کی دنیا سے کم نہ تھا۔ شہزادہ راگ گیا اور سوچنے لگا کہ اتنا خوبصورت محل سنسان کیوں ہے۔ جیسے ہی وہ محل کے قریب آیا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب سی خاموشی اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ محل کے در و دیوار تو میٹھے تھے، مگر فضا میں اداسی کی ایک پرچھائی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے قریب گیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کسی کو برسوں سے اس کا انتظار ہو۔ شہزادہ اندر داخل ہوا تو ہر طرف چمکتی ہوئی ٹافیوں، چاکلیٹ کے ستونوں اور جیلی کے فرشوں نے اسے حیران کر دیا۔ محل اتنا خوبصورت تھا کہ شہزادہ کچھ دیر سب کچھ بھول کر صرف دیکھتا رہا، جیسے کوئی جادو اسے روک رہا ہو۔ اچانک اس کی نظر اوپر ایک بالکونی پر پڑی، جہاں ایک حسین لڑکی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ شہزادی ایلینا تھی، جو روز کی طرح آج بھی کسی امید پر کھڑکی کے قریب آئی تھی، مگر آج کوئی آ گیا تھا۔ شہزادے ارمان نے شہزادی کو دیکھ کر سوچا، کیا یہ کوئی پری ہے، کسی کہانی کی رانی؟ شہزادی کی آنکھوں میں روشنی جاگی، جیسے برسوں بعد کسی اجنبی نے اس کی خاموشی کو دیکھا ہو۔ اس نے نرم آواز میں پکارا، کیا تم واقعی یہاں ہو؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ شہزادہ چونک گیا اور بولا، میں بس اتفاق سے یہاں آ گیا ہوں۔ تم کون ہو؟ شہزادی نے کہا، میں اس محل میں برسوں سے قید ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں اور شاید کوئی مجھے یاد بھی نہیں رکھتا۔ شہزادہ دل سے متاثر ہوا اور بولا، اگر تم قید ہو تو میں تمہیں آزاد کرانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، ایک تیز قہقہا پورے محل میں گونجنے لگا اور جادوگرنی زمیرہ ظاہر ہو گئی۔ جادوگرنی نے غصے سے کہا، یہ لڑکی میری قیدی ہے اور کوئی اسے مجھ سے نہیں لے جا سکتا۔ شہزادہ ڈرا نہیں بلکہ بولا، اگر کسی کی مدد کر سکوں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے جادو بھی کیوں نہ ہو۔ جادوگرنی نے میٹھے سانپ، شکر کے خنجر اور چاکلیٹ کی زنجیروں سے حملہ کیا، مگر شہزادہ اپنی سچائی اور نیکی کے جذبے سے قائم رہا۔ اس کے پاس ایک آئینہ تھا جو اس کی ماں سلینا نے دیا تھا اور کہا تھا، جب سچائی خطرے میں ہو تو یہ آئینہ اٹھانا۔ شہزادے نے آئینہ بلند کیا اور روشنی کی ایک کرن جادوگرنی پر پڑی، جو تڑپنے لگی۔ شہزادی چیخ کر بولی، یہی وقت ہے، دروازے کی زنجیروں کو توڑ دو۔ شہزادے نے محل کی دیواروں کی طرف دوڑ کر جیلی کی زنجیروں پر وار کیا اور وہ نرم و نازک مٹھاس ٹوٹنے لگی۔ جادوگرنی چیختی رہی، مگر اس کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور آخرکار وہ قندھاری مٹھائی میں بدل کر زمین پر گر گئی۔ محل میں ایک زبردست روشنی پھیلی اور ہر طرف سے مٹھائیاں گلاب کے پھولوں میں بدلنے لگیں۔ شہزادی ایلینا نیچے آئی، اس نے شہزادے ارمان کو دیکھا اور کہا، تم نے مجھے بچایا، مگر تم مجھے جانتے تک نہیں تھے۔ شہزادہ مسکرایا اور بولا، کبھی کبھی نیکی بس اتفاق سے جنم لیتی ہے اور یہی سب سے خوبصورت نیکی ہوتی ہے۔ شہزادہ گھٹنے ٹیک کر بولا، کیا تم میری زندگی کی ملکہ بنو گی؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں تمہیں دل سے قبول کرتی ہوں۔ محل کا حال روشنیوں، پھولوں اور مٹھائیوں سے سج گیا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، سب نے خوشی سے رقص کیا، کہے گونجے اور موسیقی نے فضا کو جادوی بنا دیا۔ پھر شہزادی ایلینا اور شہزادے ارمان کی شادی ہوئی، جس کا جشن پوری سلطنت نے منایا۔ اب وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہنسی محبت اور سکون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔